بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کو سن لیجئے گا۔ مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے گھر میں آیا، فی بیوتن، کچھ گھر ایسے ہیں امام کے گھر میں جب وہ آیا، مولا کے گھر میں کوئی پہنچنے کی سعادت حاصل کر لے تو آپ تصور فرمائیے گا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے۔ جو مسجد سہلہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ اسی ثواب اور فضیلت کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد سہلہ وہ مقام ہے کہ جو حضرت حجت کے ظہور کے بعد ان کا گھر بننے والا ہے۔ تو مسجد سہلہ جو جا رہا ہے وہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ ان زائرین کے لیے کہ جو انشاءاللہ عاشور پہ تشریف لے جائیں گے، کربلا معلیٰ اور مسجد سہلہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کوفہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی گورنمنٹ رن ہوگی اور مسجد سہلہ میں امام کا قیام ہوگا۔ تو وہ پانچویں امام کی جب خدمت میں پہنچا ان کے گھر پہ، تو امام کی ہیبت اتنی تھی اور اس مقام کی ہیبت اور جلالت اتنی تھی کہ کچھ کہہ نہیں پایا وہ۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جانتے ہو کہ اس وقت تم پر یہ جلالت اور یہ ہیبت کیوں طاری ہے؟ اس نے کہا فضل رسول آپ بیان فرمائیے۔ امام نے کہا اس خاطر کہ یہ گھر اس آیت کا مصداق ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ بات واضح ہو رہی ہے، ترجمہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں انشاءاللہ۔ یہ گھر ان میں سے کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جانتے ہو کہ مزید کیوں ہیبت آ رہی ہے؟ کہ مولا آپ بیان فرمائیے۔ امام نے کہا اس لیے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ پتہ چلا کہ خود بزنس، تجارت وہ کوئی مضموم نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ تجارت مضموم ہے کہ جو یاد خدا سے غافل کر دے انسان۔ باقی تو التاجر الصدوق یحشر مع الانبیاء یا یحشر مع الصدیقین والشہداء، کا سچ بولنے والا تاجر قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ مشہور ہوگا۔ سچ بولنے والا، تاجر صدوق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا اپنی تجارت میں، اور آپ کو یہ تجارت کے معاملے میں تو بالخصوص ملے گا۔ اور آج کل جو سروسز ہیں وہ بھی تجارت ہی ہے نا، ایک طرح سے وہ بزنس ہے۔ آپ اگر کسی کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ خود سیلف امپلائمنٹ ہے۔ علیک بصدق الحدیث واداء الامانہ، کثرت سے آپ کو ملے گا۔ اچھا تجارت انسان کرتا ہے اپنے مال میں، امام معصوم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ دوسروں کا مال بھی شامل ہو جائے تمہارے کیپٹل میں؟ کہ مولا دوسروں کا مال وہ کیسے شامل ہوگا میری تجارت میں؟ امام نے کہا علیک بصدق الحدیث واداء الامانہ، سچ بولو، امانت کو وقت پر ادا کرو، دوسروں کا مال بھی تمہارے مال میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ اس کے لیے آداب بیان کیے گئے۔ بالخصوص آپ دیکھیے تاریخ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال تو سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے۔ تو قرآن میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ بذات خود بہت زیادہ مالدار ہونا بھی برا نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے، اور فی نفسہ ہی غریب ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کی طرح اگر کوئی ثروت مند ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، خود قرآن میں ان کا بیان ہے۔ قارون کی طرح کوئی ثروت مند ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب وہ ہے کہ جو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، اس پہ لعنت ہے۔ بات واضح؟ تو ہمارے پاس دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دو طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ پھر وہ ایک الگ سے تفصیلی ایک گفتگو ہو جائے گی، میں صرف پھر نہیں جانا چاہتا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بظاہر، ویسے تو وہ امیر کائنات ہے، لیکن ان کے پاس بظاہر کبھی فقر بھی تھا اور کبھی ثروت بھی تھی۔ بلکہ ایک حدیث ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام تو سب نے سن رکھا ہے۔ تو دسترخوان جب امام حسن علیہ السلام کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے اس دسترخوان میں، تو جب ثروت ہے تو اسی مطابق دسترخوان ہے نا۔ تو امام حسن علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک کافر نے ہی امام حسن علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور کافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو آپ اس وقت بڑے ثروت میں ہیں، بہت اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اس وقت بڑی غربت میں ہوں، تو یہ تو آپ کے لیے جنت اور میرے لیے قید خانہ بنی ہوئی دنیا۔ سارے کافر بھی تو کوئی بہت مالدار تو نہیں ہے، غربت میں بھی ہے، صاحب ثروت بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے جنت میں میرے لیے کیا مقام رکھا ہوا ہے، تو یہاں دنیا میں کچھ بھی مل جائے تجھے قید خانہ لگے گا، یہ ریلیٹو ٹرم میں۔ اور تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے شرک کی وجہ سے تیرے لیے کیا عذاب رکھا ہوا ہے، تو کتنی مشکل میں ہو یہ تیرے لیے جنت لگے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خود صاحب ثروت ہونا یا نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ اور ذکر کا مطلب بھی یہاں پر فقط ذکر لسانی نہیں ہے بلکہ یاد خدا۔ میں نے جمعے کے خطبے میں مثال دی تھی کہ آپ فری وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ نے سیٹ بیلٹ لگایا ہوا ہے، آپ سپیڈ لمٹ کے اندر ہیں، یہ اس وقت آپ کنٹینیوسلی پولیس کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے، چاہے آپ یا پولیس نہ کہہ رہے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، آپ سے کوئی پوچھے یار سیٹ بیلٹ کیوں لگا ہوا ہے، کہا بھائی ٹھیک ہے سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو فائن ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس یاد میں ہیں، اس ذکر میں ہیں۔ بات واضح ہے؟ تو اگر میں ڈرائیو کرتا جاؤں 100 کی لمٹ پر 125 تک، تو بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ تو کہا یا پولیس تو کہہ رہا ہوں زبان سے۔ تو بھائی یہ تم زبان سے کہہ رہے ہو، اس
ذکر لسانی کا تم پر اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ ایک ہے ذکر لسانی جس کا ثواب اپنے مقام پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے، لیکن جب وہ ذکر ٹرانسفارم ہو جائے ہمارے عمل میں، پھر انسان صحیح ذاکر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ذکر کی اقسام ہے۔ اب وہاں تو دنیا کا معاملہ یہی ہے نا، دنیا کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے قانون پر عمل کر لیا تو آپ کو کوئی جزا نہیں ملنے والی، سیٹ بیلٹ لگانے پہ کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اگر نہیں لگایا تو فائن ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی قانون توڑ دیا تو 1 گناہ ہے، اگر اس پر عمل کر لیا تو 10 نیکی ہیں، اور اس کے بعد اگر توبہ کر لی تو وہ جو قانون توڑا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا سچی توبہ کے صدقے میں۔ تو یہاں تو اتنی وسعت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ذکر کی اپنی اقسام ہے۔ امام اسلام نے فرمایا ذکر مقسوم علی 7 اعضاء، ذکر 7 اعضاء پر ڈیوائیڈڈ ہے، اللسان والروح والنفس والعقل والمعرفہ والسر والقلب، یہ سب کا ذکر ہے۔ زبان کا ذکر ہے، نفس کا ذکر ہے، روح کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے، معرفت کا ذکر ہے، تنہائی کا ذکر ہے، قلب کا ذکر ہے۔ یہ امام اسلام کی حدیث ہے۔ زبان کا جو ذکر ہے وہ حمد و ثنا بیان کرنا، اور پھر ایک حدیث میں یوں آیا کہ افضل ذکر ہے کہ آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں، لہذا مل کے ایک اور صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ذکر کی شان یہ ہے صلوات کی کہ خدا متعال خود نہیں کہتا سبحان اللہ، خدا متعال خود نہیں کہتا الحمدللہ، لیکن خدا درود ضرور بھیجتا ہے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ جو میں نے کہا خدا متعال خود نہیں کہتا سبحان اللہ الحمدللہ، اس نے قرآن میں کہا ہے، کا مطلب یہ کہ ذکر کی حیثیت میں وہ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ تو تعلیم کی حیثیت میں ہے نا، معرفت بڑھانے کی حیثیت میں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ زبان کا ذکر ہے حمد و ثنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا امام نے کہ ایک ذکر وہ ہے کہ جو تسکین الغضب، غصے کو ختم کر دیتا ہے، امان من الفقر، فقر کو دور کرتا ہے، کنوز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بے شمار امام اسلام نے فضائل بیان کرتے کرتے پھر فرمایا وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زبان مطہر پر تھا عاشور کے دن۔ امام حسین علیہ السلام مقتل تشریف لے جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور اس حملے کے بعد دوبارہ تشریف لاتے تھے اور خیام کے بعد کھڑے ہو کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام حسین السلام کے اس کلام سے بیویاں یہ سمجھ جاتی تھیں کہ اب تک اب عبداللہ علیہ السلام زندہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں مگر یہ کہ اللہ کی ہے۔ کتنا مناسب اور بہتر کلام ہے کہ جہاں 30,000 کا لشکر ایک طرف ہے اور اب عبداللہ علیہ السلام تنہا ہے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ذکر کو مکمل کرنا چاہو تو ایسے کر لو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے ذکر لسانی۔ تو خود اس ذکر جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے لیے اتنے فضائل ہیں۔ پھر ایک ہے ذکر روح کا۔ یہ ذکر روح کا کیا ہے؟ روح آپ کی یا میری بول سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ؟ تو زبان بول رہی ہے۔ روح کا ذکر کیا ہے؟ امام نے فرمایا الخوف والرجاء، تمہارا خوف اور امید کے درمیان رہنا روح کا ذکر ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ روح کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے اور نفس کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے، روح کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ روح کا ذکر ہے خوف اور رجا کے درمیان رہنا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی عالم وہ ہے جو تمہیں حد سے زیادہ امید نہ دلاتے، حد سے زیادہ خوف نہ دلاتے، تمہیں خوف اور امید کے درمیان رکھے۔ یعنی کہ اتنا خوف دلا دے کہ پھر امید ہی ختم ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ اتنا امید دلا دے کہ پھر عذاب خدا کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ کیسے عالم وہ ہے جو تمہیں خوف اور امید کے درمیان ہمیشہ رکھے۔ بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر مومن کے دل کو تولا جائے تو اس کا نصف خوف پر ہوگا اور نصف رجا پر ہوگا، امید پر، بالکل برابر۔ یہ ہے آئیڈیل ایکولیبرم۔ اب ہم میں سے ہر ایک شاید ہوتا ہے تھوڑا سا خوف کی طرف زیادہ ہو یا امید کی طرف زیادہ ہو، یہ ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، لیکن اصل جو ہم کہتے ہیں آئیڈیل سچویشن وہ یہ ہے کہ خوف اور امید بالکل برابر سے، بالکل برابر سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جس کی روح جتنی اس کیفیت میں ہے اس کی روح اتنی بڑی ذاکر ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ نفس کا ذکر ہے۔ نفس کا ذکر یہ ہے کہ اپنے بدن کو اللہ کی خاطر کسی تکلیف میں ڈالو۔
اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا بدن کا ذکر ہے. شوہر اور زوجہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے گئے, اپنے آپ کو ایک زحمت مشقت میں ڈالا, یہ نفس کا ذکر ہے. پھر امام نے فرمایا العقل, عقل بھی ذاکر ہوتی ہے, اور عقل کا ذکر ہے. اگر میں اپنے حافظے پر انشاءاللہ اعتماد کرتے اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں, مولانا نے کہا عقل کا ذکر ہے التعظیم والحیا, کہ جتنا تم تعظیم کرو, اور بالخصوص شاعر اللہ کی تعظیم, یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے. شاعر اللہ یعنی جن سے اللہ کی یاد آ جائے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور ہر مومن کی تعظیم. جتنا تعظیم تمہارے اندر ہے اور حیا جتنی تمہارے اندر ہے, اتنی ہی عقل ذاکر ہے. پھر امام نے فرمایا المعرفہ, ایک ہے معرفت کا ذکر, اور معرفت کا ذکر ہے التسلیم والرضا. جتنا جتنا تسلیم ہوتے جاؤ گے اتنی ہی معرفت بڑھتی جائے گی, اتنا ہی معرفت کا ذکر ہوتا جائے گا. حصول معرفت نور الہی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا بات ہے, سر تسلیم خم ہو جانا امام کے حکم پر, یہ ہے معرفت کا ذکر. جہاں پر اعتراض نہ آئے سامنے. امام اسلام نے عبداللہ ابن ابی یافور کے لیے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر ماننے والا ایسا ہو, اس لیے کہ امام نے کہا کہ میرا ہر ماننے والا ایسا ہو, کیونکہ عبداللہ ابن ابی یافور یہ کہتے تھے کہ مولا اگر میں ایک سیب کو, اور کہیں انار کا لفظ ہے, وہ لوں ایک درخت سے جو ایک ہی درخت کا پھل ہے, ایک ہی بارش ایک ہی پانی سے وجود میں آیا ہے, اسی ایک زمین پر اگا ہے, وہی ایک روشنی پڑی ہے, ایک پھل, اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں, اور آپ جعفر صادق علیہ السلام یہ کہیں کہ یہ آدھا اللہ کی طرف سے حلال ہے اور آدھا اللہ کی طرف سے حرام ہے, تو میں اس میں شک نہیں کروں گا, اس لیے کہ آپ حجت خدا ہیں, میں تسلیم کر لوں گا کہ جو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہوگا, جو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہوگا. تو میں اس میں شک نہیں کروں گا. شک نہ آنا یہ معرفت کا ذکر ہے. بات واضح ہو رہی ہے, چاہے وہ عقائد کے معاملے پر ہو اور چاہے وہ امام کے حکم پر عمل کے معاملے پر. سوال کا آ جانا جس سے شک دور ہو جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن شک کی منزل میں اپنے آپ کو رکھ کر گمراہی پہ پہنچ جانا, اس میں عیب ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. امام نے کہا معرفت کا مطلب ہے تسلیم اور رضا, جس کی اعلیٰ ترین مثال خود امام حسین علیہ السلام ہے کہ رضا بقضائک و تسلیم لامرک. اور مجھے صاحب خانہ کی جانب سے حکم بھی ہوا کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں, تو وہ اسی موقع پر ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی, تیرے سامنے سر تسلیم خواہ. پھر امام نے کہا کہ ایک سر کا ذکر ہے, سر یعنی تنہائی, اور وہ یہ ہے کہ الرؤیا یعنی یہ یقین رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ تنہائی کا ذکر ہے. والقلب الصدق والصفا, قلب کا بھی ذکر ہے کہ دل میں منافقت نہ ہو, صداقت اور سچائی ہو. یہ اگر 7 اعضاء, امام نے کہا 7 اعضاء پر ذکر ڈیوائیڈڈ ہے, اگر یہ 7 اعضاء اپنے اپنے طور پر ذاکر ہیں, پھر امام نے گویا امام کہنا چاہتے ہیں کہ تم پھر صحیح ذاکرین میں سے. بات واضح ہو گئی. تو عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی یاد رکھنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ.